تو وہ شک بھی بلندی کی طرف جاتا ہے. دل چاہ رہا ہے دو مصرع آپ کے حوالے کر دوں. ابھی صاحبان سے بہت اچھا اشعار آپ سن رہے تھے, آخر تک متوجہ ہیں, دو مصرع آپ کے حوالے کروں. ہاتھ اٹھاتے رہیے گا تاکہ مجھے پتا چلتا رہے میرا صبر. علی ولی میرے بارے میں یا کائنات کے کسی شخص کے بارے میں اگر آپ کو کوئی کلام ہو, کوئی شک پیدا ہو جائے کہ صاحب فلاں بندہ جاہل ہے یا عالم ہے, بزدل ہے یا بہادر ہے, سخی ہے یا بخیل ہے, علی کی ذات میں شک بھی یہی ہے, بندہ ہے یا وہ غلط شک کیا, جس نے کیا غلط کیا. لیکن اب مصرع آپ کے حوالے, غلط نگاہ بھی علی میں نہ پا سکی پستی. ایسے نہیں بیدار ہو گئے. غلط نگاہ بھی علی میں نہ پا سکی پستی. علی خدا نظر آیا اگر غلط دیکھا, غلط بھی دیکھا تو انہیں بندہ نہیں نظر آیا, غلط دیکھا لیکن اللہ نظر آیا. تو علی کی ذات کا وہ کمال ہے کہ جہاں لوگ اپنے اتنے سے پیروں کو اتنا بڑا بنائے, ہمارا تو پیر ہی وہی ہے جس سے بلندیاں شرمندہ ہو جائیں. اسی نور کا تذکرہ, اسی نور. اور یہ نور کب سے ہے؟ دیکھیے ہمارے ہاں یہ نور 14 کے بارے میں, لیکن علماء اہل سنت کے ہاں اختصاص کے ساتھ اسی نور کو نور مصطفیٰ کہا گیا. ہمارا علم یہ کہتا ہے کہ ہمارا مکتب یہ کہتا ہے کہ ہمارا عقیدہ یہ کہتا ہے کہ 14 کا نور سال کب سے ہے کہ کچھ نہ تھا. اسی ممبر سے آپ کو بتا چکا ہوں, جب تھا بھی نہیں تھا. گھبرا کے سن رہا ہے, جب تھا بھی نہیں تھا یہ نور تھا, تب سے تھا. بس اس کی یکتائی تھی, وحدت کی تنہائی تھی, نور مصطفیٰ تب سے ہے جب سے کچھ نہ تھا. صلوات پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. علامہ صاحب کی صحت و سلامتی کے لیے بلند سے بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. یا رسول اللہ, مل کے مردہ توجہ ہو جائے کہ مومن کی میری طرف تو میں گفتگو کا آغاز کروں. یہ نور کب سے تھا جب کچھ بھی نہیں تھا, یہ تھے. اور علماء اہل سنت جب یہ لکھا کہ کم از کم نور مصطفیٰ تو حضرت آدم سے پہلے موجود تھا. کوئی تو تھے نا کہ جب شیطان سے کہہ رہا ہے تو سجدہ نہیں کر رہا, تکبر کر رہا ہے یا عالم میں سے ہو گیا, تو کوئی عالم تو تھے جو آدم سے پہلے بھی تھے اور سجدہ بھی واجب نہیں تھا. تو اسی نور کے سلسلے کو کل وعدہ کیا تھا, اسی نور کے سلسلے کو بیان کرنا ہے کہ کن کن سلسلوں سے یہ نور ہوتا ہوا آیا ہے دنیا. اگر آپ آمادہ ہیں تو توجہ کیجیے گا. یہ نور چلا, میں نے عرض کیا عامہ کے نزدیک, برادران عالم اسلام کے نزدیک صرف مصطفیٰ کا نور, ہمارے نزدیک معصومین کا نور. اور یہی تو موضوع ہے قرآن مبین اور نور معصومین. آیت سنیے اور بڑی چاہتی ہوئی اور بولتی ہوئی آیت آپ کے حوالے کر رہا ہوں. وہ لوگ واتبعوا الرسول الأمی, جنہوں نے اس رسول کی پیروی کی. واتبعوا نور الذی انزل معہ, اور وہ لوگ, سورہ مبارکہ اعراف ہے 7واں سورہ, اور وہ لوگ جنہوں نے صرف اس کی پیروی نہیں کی, اس کے ساتھ نازل ہونے والے نور کی بھی پیروی. نہیں پھر میری طرف دیکھیے, جس نے نبی کی پیروی کی اور نبی کے ساتھ نازل ہونے والے بولیں گے تو بات نہیں, نازل ہونے والے نور کی پیروی کی. اس کا مطلب ہے کہ کوئی نور ایسا ہے کہ جہاں جہاں سے نبی کا نور گزرا وہ نور نبی کے ساتھ تھا. دو جملے آرام سے محفوظ کیجیے تاکہ اگلی منزل آسان ہو جائے. کیا
یعنی نبی کے نور کی پیروی اکیلی کافی نہیں، کوئی نور ایسا ہے جو نبی کے نور کے ساتھ ساتھ چلتا ہوا آ رہا۔ میں گیا عالم اسلام کے مبشرین کے پاس اور میں نے پوچھا کہ جناب یہ کون سا نور ہے؟ تو کہنے لگے قرآن۔ نہیں اتنی آسانی سے اس منزل سے تو نہیں گزروں گا۔ کون سا نور ہے؟ نہیں مجھے آپ کی آواز نہیں۔ کون سا نور؟ قرآن۔ کمال ہے، اپنے ہی دام میں خود سید آ گیا۔ نور اگر قرآن ہے اور نبی کے ساتھ نازل ہوا ہے تو پھر یہ غار حرا میں جبرائیل آ کے کون سی قرآن سنا رہے ہیں؟ اگر نور ہمیشہ سے ساتھ تھا تو پھر یہ 40 برس پہلے کون سی آیت آ رہی ہے؟ تو اس کا مطلب ہے اگر قرآن مان لوں تو یہ نور ہمیشہ سے ساتھ ہے۔ لیکن زمانہ کیا بتائے کہ قرآن کیا کہتا ہے؟ بتائیں وہ جو خود چلتے پھرتے قرآن ہے میرے ساتھ، میری سے چلے اسی دروازے پر۔ میں گیا مولا کے دروازے پر، سائل بیٹھا وہ یہی آیت پڑھا ہے، نبی کی پیروی کرو جس کو ہم نے تورات زبور اور انجیل میں جس کی بشارت دی ہے، اور دیکھو خبردار صرف نبی کی پیروی نہ کرنا، جو نور اس کے ساتھ نازل ہوا ہے اس کی بھی پیروی کرنا۔ امام نے کہا بتائی کس کی بات ہے؟ کہ نبی کی اور قرآن کی۔ قرآن تو تم کہتے ہو 40 سال کی عمر میں آیا ہے، مولا پھر آپ بتائیے کون سا نور؟ اس نور کو نور علی ابن ابی طالب کہتے ہیں۔ وہ ہم 14 کا نور ہے، وہ علی کا نور ہے، وہ حسن کا نور ہے، وہ حسین کا نور ہے۔ یہ نور ہمیشہ سے ہے، اور جہاں جہاں نور مصطفیٰ رہا، جہاں نور مصطفیٰ رہا وہاں یہ نور ساتھ۔ اگر آدم سے لے کے چلا ہے تو پھر ہر نسل میں یہ ساتھ، اور یہ امانت ہے جس کے لیے حضرت آدم سے باقاعدہ ریٹن معاہدہ کیا ہے اللہ، ریٹن معاہدہ کیا ہے۔ ممبر سے پڑھ رہا ہوں اور آپ جانتے ہیں سب کے آنکھ سے دیکھ کے پڑھنے کا عادی ہوں۔ علامہ مجلسی نے اپنی حیات القلوب میں لکھا کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کو خلق کیا گیا تو اللہ نے زمین کے ہر کونے سے ایک مٹھی نہیں، ہر کونے سے مٹی منوائی۔ اب لاہور کی مٹی اور رنگ کی ہے، سیالکوٹ کی اور رنگ کی ہے، پشاور کی اور رنگ کی ہے، لندن کی اور رنگ کی ہے، امریکہ کی اور رنگ کی ہے، عراق کی اور رنگ کی ہے، ایران کی اور رنگ کی ہے۔ جب ساری مٹیاں آپس میں ملا دی تو ان سب سے ملا کے آدم کا جسد بنایا۔ یہی وجہ ہے، بڑی کلیدی بات آپ کے حوالے میں، یہی وجہ ہے نسل آدم میں اتنی ساری رنگتیں موجود ہیں۔ ابھی اس طرح کی باتیں بھی محفوظ کیا کیجیے۔ نسل آدم میں اگر رنگ و نسل کا فرق ہے تو وہ اسی وجہ سے چونکہ ہر جگہ کی مٹی ہے، اور جس جگہ سے جو مٹی آئی تھی وہ نسل وہیں قائم ہوئی، وہ نسل وہیں قائم ہوئی۔ تو مٹی لے لی گئی اور پتلا بنایا گیا، اور ملائکہ کو حکم دیا گیا کہ جب یہ پتلا تیار ہو جائے، یہ جسد تیار ہو جائے حضرت آدم کا، تو پھر اسے لے جا کے جنت میں رکھ دینا۔ تو جو جنت کا چوراہا تو سمجھتے ہیں نا، چوک جہاں سے آپ آ رہے ہیں، اس چوراہے پہ فرشتوں نے لے جا کے حضرت آدم کا جسد رکھ دیا، پتلا رکھ دیا۔ اب آتے جاتے وہ جو پرانی دشمنی رکھتا تھا آدم سے نہیں پورا اشرا پچھلا اسی پہ گفتگو کیا میں نے۔ کون تھا وہ؟ ابلیس۔ کل ہی تو آپ نے سنا ہے ابلیس بھی 2 قسم کے ہیں، شیطان بھی 2 قسم کے۔ تو آتے جاتے وہ ٹھوکر مارتا ہوا اس جسد کو جاتا، حقارت سے دیکھتا تھا۔ اللہ نے اعلان کر دیا جب میں آدم میں روح پھونکوں، بات آپ کی ضرور ہے، مجھے بس اپنی منزل کی طرف جانا، جب میں آدم میں روح پھونکوں تو تم سب اس کے سجدے میں گر جانا۔ ایسا ہی ہے یا نہیں؟ تائید کرتے نہیں تو منزل آسان ہو جائے گی، تم سب اس کے سجدے میں گر جانا۔ امام کا قول ہے روح جب حضرت آدم میں وہ نور ہمارا نور یعنی مصطفیٰ کا نور اور آئمہ کا نور داخل کیا گیا اور روح پھونکی گئی تو روح حضرت آدم کے سر میں 100 سال رہی۔ پوری توجہ سے میں پوچھ لیجیے گا، سینے میں 100 سال رہی،
بازوؤں میں 100 سال رہی، رانوں اور پنڈلیوں میں 100 سال ضرور رہی۔ اس کے بعد جب مستحکم ہو گیا جسد آدم اور پہلا بشر بن گیا تو اللہ نے آواز دے لگائے فرشتوں اب اسے سجدہ کرو۔ سجدہ ہو گیا حضرت آدم کا۔ حضرت آدم کی بچی ہوئی طینت سے حضرت حوا کو خلق کیا گیا، دونوں کا نکاح ہوا۔ حابیل قابیل کا ماجرا الگ ہے، ایک بھائی نے دوسرے بھائی کو قتل کیا، مگر نبوت حضرت حابیل سے نہیں چلی، حضرت شیس علیہ السلام سے چلی۔ لیکن جب یہ نور آدم کی پیشانی میں آیا تھا تو اس وقت اللہ نے حضرت آدم سے ایک عہد اور ایک وعدہ لیا۔ لفظ عہد یاد رکھیے گا، اللہ نے آدم سے ہاں مذہب علی ذکر اہل بیت میں بولنے سے ہوتا کچھ نہیں، انسان کا قبیلہ پہچانا جاتا۔ بولیں گے تو بات میں عہد لیا جو پیچھے کا تجیب فرمایا حضرت آدم سے اللہ نے عہد لیا ہے، اور عہد کیا لیا کہ یہ جو نور کی امانت تمہیں دے رہا ہوں، یہ جو میرا انوار ہے یہ تمہیں دیے ہیں، خبردار ان کو صرف پاکیزہ بیویوں تک منتقل کرنا۔ سلسلے میں چلنا ہے نا تو صرف پاک و پاکیزہ بیویوں تک منتقل کرنا، اور مجھ سے عہد کرو کہ اس نور کی ویسے حفاظت کرو گے جیسے حفاظت کرنے کا حق ہے۔ حضرت آدم کا عہد ہو گیا، حضرت شیس دنیا میں تشریف، توجہ، حضرت شیس حضرت آدم کے بیٹے دنیا میں تشریف، اور جب تشریف لے آئے دنیا اور جوان ہو گئے اور حضرت آدم اس دنیا سے جانے والے تھے حکم خدا سے، تو ایک مرتبہ شیس کو بلایا اور شیس کو بلا کے کہنے لگے میرے لال شیس، میں اس دنیا کو چھوڑے جا رہا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ جو عہد اللہ نے مجھ سے لیا ہے میں وہ عہد تم سے لوں۔ توجہ، تھوڑی سی مشکل بات ہے مگر مشکل کشا کے سب کے میں آپ کے حوالے کر دوں گا، میں وہ عہد تم سے لوں۔ اور ایک مرتبہ اپنے بیٹے شیس کو سامنے کھڑا کیا، رفع راسہ نحو السماء، سر اٹھا کے عرش کی طرف متوجہ ہوئے۔ خدا آدم کے ارادے کو سمجھ گئے، آواز دی خاموش۔ جانتے ہیں کیا کیا خاموش ہوا؟ فرشتوں کی تسبیحیں رک گئی، حوروں کی تسبیحیں رک گئی، جنت کی نہریں بہنا بند ہو گئی، پرندوں کی چہچہاہٹ بند ہو گئی، جنت کے درختوں کے پتوں کی سائیں بند ہو گئی، نہروں میں سناٹا، جنت میں سناٹا، آسمان میں سناٹا، زمین میں سناٹا، اور اتنے میں سناٹے کے بعد اللہ نے آواز دے کے کہا آدم کہو کیا کہنا چاہتے ہو؟ کہ میں اپنے بیٹے سے عہد لینا چاہتا ہوں، ہم ہے تیری جو ہر شے کا خالق ہے اور جس نے مجھے اس قابل بنایا کہ یہ نور میری پیشانی میں آ سکے، کیوں نے ہی شمس و قمر کو خلق کیا، کیوں نے ہی دریا بہائے، کیوں نے ہی جنت و جہنم کو بنایا، مالک تیرا شکریہ کہ تو نے مجھے یہ عہد دیا، یہ نور دیا جس سے میرا حسن اور بڑھ گیا، میرا مرتبہ اور بڑھ گیا۔ اب میرے مالک میں اپنے بیٹے کو یہ وصیت کرتا ہوں کہ اس نور کی حفاظت کرے اور پاک بیویوں تک اسے منتقل کرے۔ 70,000 فرشتوں کے ساتھ حضرت جبرائیل نازل ہوئے۔ توجہ رہے گی تو جو میں آپ کے حوالے کروں گا، 70,000 فرشتوں کے ساتھ حضرت جبرائیل نہ پورا بہت طویل خطبہ ہے حضرت آدم کا جنت آئے سامنے شیش کو بٹھایا، دو سرخ رنگ کے لباس حضرت جبرائیل لائے، دونوں حضرت شیش کو پہنا، سورج سے زیادہ روشن یہ لباس، لفظ نہیں ہے کتابوں کے آپ کے حوالے کر رہا ہوں، جملے کی قدر کیجیے گا، یہ لباس نہ کسی درزی نے کاٹا تھا، نہ کسی سوئی اور دھاگے سے سلا تھا، تو پھر لباس کیسے بنا؟ میرے نوجوان مجھے حیرت سے دیکھ رہے ہیں، بھائی لباس کے لیے کپڑا کاٹنا بھی پڑتا ہے، اسے سینا بھی پڑتا ہے، تو فرشتوں نے بنایا یہ کوئی عام لباس نہیں ہے، اس لباس کو اللہ نے تم کہہ کر بنایا ہے، اس لباس کو نہیں اتنا محلہ بات کے نعرہ نہیں لگے گا، آخری تک مل کے نعرہ لگائے۔ اس لباس کو اللہ نے بولیں گے تو بات کہ کون سے بنایا؟ حضرت شیس نے لباس پہن لیا، ایک سبز رنگ کی لوح جنت سے بھیجی۔ آدم شیس سے نبوت، عصمت اور اس عہد کا، عہد تو سمجھتے ہیں نا، عہد یعنی وعدہ، اس وعدے کا معاہدہ کر لو اور جبرائیل اور میکائیل کو گواہ بنا کر دستخط بھی کرا لو۔ پتہ نہیں توجہ ہے یا نہیں، یہ سنا ہوا ہے واقعہ پہلے، صلوات پڑھیں نا پھر بابا سے بلند آل محمد اللہ۔ توجہ
عہد نامہ لکھا گیا، میں شیش بن آدم یہ عہد کرتا ہوں کائنات کے مالک سے، پروردگار سے، خدائے بزرگ و برتر سے، کہ یہ نور برکت جو میری پیشانی میں ہے، جس میں مصطفیٰ اور ان کی آل اور 12 ائمہ کا نور ہے، میں اس کی حفاظت بھی کروں گا، اور یہ عہد کرتا ہوں کہ اس نور کو پاکیزہ بیویوں کی طرف منتقل کروں گا۔ عہد ہو گیا۔ شیش دنیا سے جانے لگے تو انوش سے عہد کیا، انوش کے بعد اقرا سے عہد کیا، انہوں نے اپنے بیٹے سے عہد کیا، انہوں نے اپنے بیٹے سے عہد کیا، انہوں نے اپنے بیٹے سے عہد کیا، سلسلہ چلتے چلتے حضرت ادریس سے آیا، انہوں نے حضرت ادریس نے اپنے بیٹے سے عہد کیا، انہوں نے اپنے بیٹے سے عہد کیا، انہوں نے اپنے بیٹے سے عہد کیا، سلسلہ چلتا چلتا حضرت نوح تک آیا، نوح نے اپنے ایک بیٹے سے عہد کیا، انہوں نے اپنے بیٹے سے عہد کیا، انہوں نے اپنے بیٹے سے عہد کیا، سلسلہ چلتا چلتا ابراہیم تک آ گیا، سلسلہ چلتا چلتا ابراہیم علیہ السلام خلیل خدا تک۔ یہ نور ابراہیم کی پیشانی میں، اور جس پیشانی میں نور رہا وہ نبی جب کسی مشکل میں آیا تو مشکل کشائی کے لیے اسی نور سے پکارا۔ نہیں میرا مجمع سمجھا ہی نہیں، اور میں نے جملہ کہہ دیا، مشکل کشائی کے لیے اس نور کو پکارا۔ آپ سوچیں صرف مصطفیٰ کا نہیں، احمد علی من نور واحد، مشکل کشا کا نور بھی وہی موجود ہے۔ آج تھوڑی سی مشکل گفتگو ہے، لیکن اسے محفوظ کریں گے تو اگلے 7-8 روز کے لیے مشکلیں آسان ہو جائیں گی۔ توجہ کیجیے گا، مشکل کشا کا نور بھی موجود ہے۔ تو اب نسلوں میں نور چلتا آ رہا اور عہد چلتا آ رہا۔ عہد کا لفظ یاد رہے گا، اگلا جملہ بہت ہی مہم ہے۔ جب اللہ نے، قرآن کہہ رہا ہے، اذ ابتلی ابراہیم ربہ بکلمات فاتمہن قال انی جاعلک للناس اماما۔ ہم نے ابراہیم کا امتحان لیا کچھ کلمات کے ذریعے، جب اس نے وہ کلمات پورے کر دیے تو ہم نے ابراہیم سے کہا ہم نے تمہیں انسانیت کا امام بنا دیا، ہم نے تمہیں انسانیت کا امام بنا دیا۔ اب جب امام بنا دیا تو اس کے بعد ابراہیم نے پلٹ کے کہا پالنے والے وہ من ذریتی، یہ سلسلہ میری ذریت میں بھی آئے۔ کئی مرتبہ آپ نے مجھ سے اور دیگر بھائیین خطبہ علماء سے یہ آیت سنی، مگر اس کا حقیقی پس منظر آج بیان کر رہا ہوں۔ اللہ نے پلٹ کے یہ نہیں کہا کہ امامت تیری نسل میں نہیں جائے گی، سالم کو نہیں جائے گی، کیا کہا لا ینال احد الظالمین، یہ نور مصطفیٰ کی امانت کا عہد ظالم تک نہیں جائے گا۔ یہ بات امامت کے بارے میں تو ہے ہی نہیں، یہ وہ عہد ہے جو اللہ نے آدم سے کیا۔ اس کا مطلب ہے کہ نور حضرت ابراہیم کی پیشانی میں تھا۔ یہاں تک ہو گئی بات، سب متفق ہیں؟ وہ ہاں نہ کریں گے تو منزل آسان ہوگی۔ آپ بس ہاتھ اٹھاتے رہیے گا تاکہ مجھے پتا چلتا رہے۔ یہاں تک بات طے ہو گئی کہ حضرت آدم سے ایک وعدہ ہوا جو شیش تک آیا اور نسلوں میں چلتا چلتا ابراہیم تک آ گیا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ جب ابراہیم جو عمل کر رہے ہیں تو پھر پیشانی میں نور ہے نا، ہے یا نہیں؟ بولیں گے تو بات بولے گی۔ اس کا مطلب ہے جب ابراہیم کو آگ میں پھینکا جا رہا تھا پیشانی میں نور تھا، جب ابراہیم روٹ توڑ رہے تھے پیشانی میں نور تھا، جب ابراہیم سورج پرستوں کو یہ کہہ رہے تھے یہ سورج کے ڈوب جاتا ہے تو پیشانی میں نور تھا یا نہیں؟ سب متفق نہ تھا۔ تو پھر ایک موقع میں آپ کو یاد دلا دوں، الم ترى اذ حاج ابراہیم ربہ، اے میرے حبیب الم ترى الذی حاج ابراہیم ربہ، کیا آپ نے نہیں دیکھا جب ابراہیم اللہ کا خلیل نمرود سے احتجاج کر رہا تھا اور کہہ کیا رہے تھے حضرت ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت قال انا احیی و امیت۔ ابراہیم نے کہا میرا رب تو وہ ہے جو مارتا ہے اور زندہ کرتا ہے۔ پلٹ کے کہنے لگا میں بھی مارتا ہوں اور زندہ کرتا ہوں۔ کہنے لگا بھائی کیسے؟ تو جلاد سے کہا وہ لسٹ لے آؤ جن لوگوں کو پھانسی ملنی ہے اور جنہیں آزاد کرنا۔ لسٹ آئی، دیکھ کے کہنے لگا بھائی جنہیں پھانسی دینی تھی انہیں آزاد کر دو، جنہیں آزاد کرنا تھا انہیں پھانسی دے دو۔ پلٹ کے کہا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے دیکھا میں بھی مارتا ہوں زندہ کرتا ہوں۔ اب توجہ ہو جائے آخری مومن تک، اب ابراہیم توحید کا معیار بدل رہا ہے۔ پلٹ کے کہنے لگے ان اللہ یاتی الشمس من المشرق فآتی بها من المغرب،
सूरज निकालता है, मगरिब में डुबा देता है। अगर तू रब है, मगरिब से निकाल के बता दे। नहीं, अभी भी 50% मजमा पहुंचा है। नहीं, मैं और वाज़ेह कर देता हूँ, जब तक बात समझ नहीं आएगी मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। मैंने क्या अर्ज़ किया? इब्राहिम ने मयार बदल दिया, क्राइटेरिया बदल दिया, और बदल के क्या था, मेरा रब तो हुआ जो मशरिक से सूरज निकालता है, मगरिब में गुरूब कर देता है। अगर तू परवरदिगार है, कुदरत रखता है, मगरिब से निकाल। जानते कुरान ने क्या कहा? फप्पोहित अल्लज़ी बिमा कफ़र, मबहूत होकर रह गया वो काफिर। कोई जवाब नहीं था। जाहिर है इसकी 7 नस्लें मगरिब से सूरज नहीं निकाल सकती थी। ये कह के बड़े बालपन के साथ खलील खुदा दरबार से बाहर चला। हम जो चले 90-95 साल का बूढ़ा अल्लाह के दामन को थामे साथ आया। तवज्जो आखिर मोमेंट तक आके कहने लगा, सरकार ये बताइए कमाल दलील दी आपने, लेकिन अगर वो कहता मैं मगरिब से निकाल लूंगा तो क्या मान लेते? घबरा के सुनना है आप, घबरा के नहीं सुनना मेरे नौजवान दोस्तों, भाइयों। क्या अगर मगरिब से निकालने का दावा करता तो मान लेते? लेकिन मैं जानता हूँ इल्म नबूवत से कयामत से नहीं निकाल सकता। बस ये अपने औलाद में गया और जाके ऐलान कर दिया, मैं जब तक जिंदा हूँ मैं इंतजार करूंगा, मेरे बाद मेरे बेटे, उनके बाद उनके बेटे, उनके बाद उनके बेटे। याद रखना, जो भी मगरिब से सूरज निकाले वही खुदा होता है। मैं पढ़ा लिखा मैं पढ़ा लिखा जो नहीं, मैं तो घबरा गया। मैंने तो सुना है कि किसी ने मगरिब से सूरज निकाला है। थोड़ी सी मदद करेंगे तो मंजिल आसान हो जाएगी। कौन है? आप मदद नहीं करेंगे तो मुझे भी नहीं पता चलेगा। कौन है? अली मौला, जो पीछे जा तशरीफ फरमाए। अली मौला सब इस बात पे, अली ने मगरिब से सूरज निकाला तो गर्मी तो बहुत हो रही है, तो मैंने भी छत पे खड़े हो गए, सूरज से हाथ बांध के पूछा है, अल्लाह के मखलूक, तुझे बनाया अल्लाह ने, चलाया अल्लाह ने, तेरी तकदीर है तू मशरिक से निकलता है मगरिब में डूब जाता है, क्या अली के इशारे पे कैसे बना पाया? कहने के तुम्हारे जहन में बात ही नहीं आई, नंबर पे बैठ के लोगों को बता के रहा हो भाई, बंदा इशारा करता तो ना पलटता, इशारा भी तो यदुल्लाह ने दिया है। इशारा भी तो उसके हाथ में किया है। अच्छा पढ़ लीजिएगा सूरह मुबारक यासीन पढ़ लीजिएगा, जो अभी मुझे हैरतनाक नजरों से देख रहे हैं उनके लिए आसान कर दो। कुरान कह रहा है, और यासीन तो कुरान का दिल की एक धड़कन आपको सुना रहा हूँ। सुनाऊं? इजाजत है? आमादा है? वश्शम्सु तजरी लिमुस्तक़र्रिन लहा ज़ालिका तक़दीरुल अज़ीज़िल हकीम। ये सूरज का मशरिक से निकलना, मगरिब में डूब जाना, सुबह को मशरिक से बुलंद होना और शाम को दिन ढले मगरिब में डूब जाना, ये है क्या? सूरह यासीन कह रही है ज़ालिका तक़दीरुल अज़ीज़िल हकीम। ये सूरज की वो तकदीर है जो अल्लाह ने बनाई है। अल्लाह अकबर। मेरे सुनने वाले मुझे हैरत से देख रहे हैं, ये सूरज की वो तकदीर है जो अल्लाह ने बनाई है। यानी सूरज की तकदीर क्या हुई? एक जुमले में बता दो, मशरिक से निकलना, मगरिब में डूब जाना सूरज की तकदीर है, और अली ने इशारे से सूरज पलटाया है। तो फिर मुझे कहने की इजाजत दीजिए, अली ने सूरज नहीं पलटाया, सूरज की तकदीर बदल दी है। बलंदर सलावात भी बढ़िया ना है बैत की बात। बाबा है बुलंदर सलावत। सूरज की तकदीर बदल दी। इसका मतलब है जहाँ जहाँ नूरे मुस्तफा था, नूरे मुस्तफा सिर्फ था नहीं, देख भी रहा था, बस यहीं तक लाना था। अलम तरा, क्या आपने नहीं देखा? अब या तो फैसला कर लीजिए केवल ग्राउंड का ऐसा लातादाद मजमा, ऐसे पढ़े लिखे लोग, ऐसे साहिबान फहमोदाने सब मिलके आए बैठे इज्मा करते हैं कि कभी कभी अल्लाह नाउज़ुबिल्लाह अपने महबूब की तारीफ में मुबालगे भी करता है।
کیا خیال ہے؟ کرتا ہے مبالغہ؟ میں اور آپ تو مبالغہ کر سکتے ہیں، لیکن اگر خدا کے ہاں مبالغہ ہو تو قرآن کی حقانیت پہ شک ہو جائے گا۔ اس کا مطلب ہے قرآن نے جو کہا ہے عین حق کہا ہے، قیامت تک حق کہا ہے، ابد تک حق کہا ہے۔ اور قرآن کہہ رہا ہے جب ابراہیم مناظرہ کر رہے تھے میرے نبی دیکھ رہے تھے۔ اچھا یہ تو پرانی بات ہے، کہیں گے بھائی ابراہیم کی بات کیا کر رہی ہے؟ تو ایک آیت اور پڑھ دوں اگر اجازت ہے۔ الم ترى کیف فعل ربک باصحاب الفیل، اے میرے حبیب آپ نے نہیں دیکھا آپ کے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ اب یہ کب کا واقعہ؟ جناب عبد المطلب علیہ السلام، نبی کے دادا، نبی کے جد امجد، ہاتھی آئے تھے۔ ظاہر ہے عرب والوں نے پہلی بار ہاتھی دیکھے تھے تو ڈر گئے تھے، اور تھے بھی بڑی نفیس لوگ۔ ہاتھی تو بڑی چیز ہے، وہ سانپ سے بھی ڈر جاتے تھے۔ پتہ نہیں میرا جملہ پہنچ رہا ہے یا نہیں پہنچ رہا، سانپ سے بھی ڈر جاتے، بڑے نفیس اور پرانے لوگ تو ہاتھی پہلی بار دیکھے۔ اب معاملہ ہے دادا کے زمانے، نبی بظاہر دنیا میں نہیں آئے۔ اللہ کہہ رہا ہے الم ترى، کیا آپ نے نہیں دیکھا؟ اس کا مطلب ہے جب عبد المطلب ابابیل کی دعا کر رہے تھے تو مصطفیٰ کا نور پیشانی سے دیکھ رہا تھا۔ صاحب کہیں گے چلے یہ تو دادا کی بات ہوئی نا، اپنی زندگی تک ظاہری حیات تک دیکھ رہے تھے، اب تو نہیں دیکھ رہے۔ کیا خیال ہے؟ اب تو نہیں دیکھ رہے۔ پر یہ قرآن قل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله، عمل کرو عمل کرنے والوں، اللہ بھی تمہارا عمل دیکھ رہا ہے، اس کا رسول بھی تمہارا عمل دیکھ رہا ہے۔ یہ ساری تمہید اسی بات کے لیے تھی، اللہ بھی تمہارا عمل دیکھ رہا ہے، اس کا رسول بھی تمہارا عمل۔ آپ بولیں گے تو بات بولیں گے سب مل گئے، اس کا رسول بھی تمہارا عمل، جس کا عقیدہ نبی دیکھ رہا ہے۔ بس نتیجہ تو مل گیا، اللہ بھی عمل دیکھتا ہے، رسول بھی عمل دیکھتا ہے، اور صرف حیات تک نہیں دیکھتا، جب تک قرآن میں یہ آیت ہے نبی عمل دیکھ رہے ہیں۔ ایک جنگ ہے جو میں چاہتا ہوں آپ کے حوالے کروں، اور شاید اس سے پہلے اکثریت کے کانوں سے وہ نہ ٹکرائی، لیکن پڑھوں گا تب جب اتنی بلند آواز سے صلوات پڑھیں گے کہ مجھے پتا چلے کہ آپ آمادہ ہیں۔ مسلسل ہو جاؤں گا، لیکن آج سنیے عمان میں ایک زیارت ہے، انٹرنیٹ کا دور ہے، جا کے ڈھونڈ کے دیکھ لیجیے گا، ایک زیارت ہے عمان ملک میں جس کا نام ہے جبل علی والا پہاڑ۔ جبل کہتے ہیں پہاڑ کو، اور علی والا جبل علی یعنی علی کا پہاڑ۔ میں نے بہت سوچا کہ بھائی مولا تو عمان کبھی گئے نہیں تو یہ جبل علی کہاں سے آیا؟ آپ کے ذہن میں بھی یہ سوال ہے، چہروں کی حیرت بنا رہی ہے کہ عمان میں جبل علی کہاں سے آیا؟ تو میں منبر سے کہہ رہا ہوں، بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، پوری ایک جنگ ایسی ہے جو علی نے عمان جا کے لڑی ہے، اور وہی آپ کی خدمت پہ پیش کرنی ہے۔ اگر سارے مجھے یقین دلا دیں کہ میرے ساتھ ہیں تو وہ آخری کنار کے پاس سے ہاتھ نظر نہیں آ رہا ہے۔ سماجوں کو سلامت رکھے، توجہ کیجیے گا۔ بادشاہ کا نام ہے، نبی نے جب اسلام آیا اور اسلام کی تبلیغ ہوئی تو بڑے بڑے بادشاہوں کو خط لکھے، روم کے قیصر کو خط لکھا، ایران میں کسریٰ کو خط لکھا، نجاشی بادشاہ کو خط لکھا، تو بڑے بڑے بادشاہوں کو خط لکھے۔ تو اسی طرح عمان کا جو بادشاہ تھا اس کا نام تھا جلندی، نام یاد رہے گا؟ ہاں ایک دفعہ اور بابا سے بلند کریے، جلندی۔ اس کا ایک سپہ سالار اور وزیر تھا جس کا نام تھا کندی۔ علامہ باقر بہبہانی نے اپنی کتاب میں اس واقعے کو لکھا کہ بادشاہ کا نام ہے جلندی اور وزیر کا نام ہے کندی۔ تو خط جب لکھا تو اس نے خط کے جواب میں لکھا کہ میں آپ پر ایمان نہیں لاتا اور میں آپ سے اعلان جنگ کرتا ہوں۔
اب ظاہر ہے کہ جنگ کی بات آئی تو ایک ہی شخصیت تھی نبی کے پاس جسے بھیجنا تھا. تھک کے نہ سننا خدا کے لیے. بہت اہم واقعہ ظاہر ہو گیا تو مجھے افسوس رہ جائے. نہیں دل چاہ رہا تو کل کر دیتا ہوں. پوری توجہ ہے، میرے ساتھ رہیں گے تو پھر گفتگو کا لطف آئے گا. علی کو لشکر تیار کیا، واقعہ بہت طویل ہے. لشکر تیار کیا، علی رومان کی سرزمین پہ آئے. اب میں نے عرض کیا نا، مکے والوں نے پہلے ہی ہاتھی نہیں دیکھے تھے، اور جو دیکھے بھی تھے وہ حضرت عبد المطلب کے زمانے میں، تو ہاتھیوں کا خوف تو دل میں تھا. جب لشکر سامنے آ گیا، سفید رنگ کے اپنے اجلے دلدل پہ علی سوار. توجہ، ایک ایک جملہ ضائع نہ ہو. توجہ، سفید رنگ کے اجلے دلدل پہ علی سوار ہے. تو منہ علی سے فقار، منکر الہی کی موت بن کر علی کے پہلو میں ہے. ایسے میں اس نے اپنے قصر کی محل کی چھت سے دیکھا، لشکر نظر آ رہا. کہ جاؤ ہاتھی لے کر آؤ. 40 ہاتھی لائے گئے. ایک بہت اونچا سفید رنگ کا ہاتھی تھا، سر سے پاؤں تک لوہے میں لدا ہوا تھا. توجہ، میری طرف دیکھتے رہیے. سر سے پاؤں تک لوہے میں لدا ہوا تھا، اور ہاتھی کی کھال بھی نہیں نظر آ رہی، جلد بھی نہیں نظر آ رہی. اتنا لوہا چڑھایا ہوا ہے ہاتھی کے اوپر. سفید رنگ کا ہاتھی ہے وہ بلند، اور اس پہ چھت سے جلندی دیکھ رہا. اس نے اپنے وزیر کو بلایا. اس کی ایک بیٹی تھی جس سے بڑے بڑے بادشاہوں کے رشتے آئے تھے، خاص کاری کی تھی، لیکن یہ کسی کو اپنے معیار کا نہیں سمجھتا تھا تو رشتہ اور نہیں کرتا. اس نے اپنے وزیر اور سپاہ سالار کندی کو بلایا اور بلا کے کہا، دیکھ بڑے بڑے بادشاہوں نے میری بیٹی کے لیے خاصداری کی ہے، اس کو طلب کیا ہے، لیکن میں تجھ سے وعدہ کر رہا ہوں، وہ جو سامنے سفید گھوڑے پہ بیٹھا ہوا ہے، اگر تو اس کا سر لے آئے. کندی کو کیا پتا تھا اپنی موت کی طرف جا رہا ہے. اگر تو اس کا سر لے آئے تو میں اپنی بیٹی سے دراز کر دوں گا. میرا ہاتھی بھی دے رہا. ایک ہاتھی سفید اور 39 ہاتھی سیاہ رنگ کے. جس رنگ کا ہاتھی ہوتا ہے آپ نے دیکھا ہوا ہے، یہ 39 ہاتھی اور ایک سفید ہاتھی. علی کا لشکر چلا. سامنے سے ہاتھیوں کے ساتھ ان کے محاور جو ان کو سجانے والے سائز ہوتے ہیں وہ بھی ساتھ تھے. سامنے لشکر اسلام نے ہاتھی دیکھے. ہاتھی ادھر بڑھ رہے تھے، لشکر ادھر بڑھ رہا تھا. سننا جانتے ہیں، میری طرف دیکھیں. وہاں سے ہاتھی دوڑے، یہاں سے لشکری دوڑے. اب علی کی جو نظر پڑی لشکر پر تو دل میں خیال آیا کہ یہ تو ہاتھیوں کے گھر سے بھاگ گئے ہیں. کیا کروں؟ حضرت عمار راوی ہے صحابی رسول کے، تلوار کھینچ کے علی آگے بڑھے اور گھوڑے کی سیٹ سے اتر کے تلوار کھینچ کے بلند کی اور اللہ اکبر کہہ کے نعرہ بلند کیا. اب وہ ہاتھی، توجہ اب آ گیا ہے، جملہ جملے کی قدر کیجیے گا. وہ ہاتھی جو یوں دوڑ رہے تھے وہ پلٹ کر اپنے لشکر پہ دوڑ پڑے. وہ ہاتھی جو اس طرف دوڑ رہے تھے وہ پلٹ کے اپنے لشکر کی طرف دوڑنے لگے. آیت یاد رکھیے گا، عمل کرو، اللہ بھی دیکھ رہا ہے، رسول بھی دیکھ رہا ہے. ہاتھی دوڑے، علی نے تکبیر بلند کی. ہاتھی آدھا لشکر تو پس کے مارا گیا. بھائی کسی کے سینے پہ پیر آیا ہاتھی کا، کسی کے سر پہ پیر آیا. اللہ جانے کتنے سے کچلے گئے، اور جو بچ گئے تھے اللہ جانے کیسے ہاتھی سے جو بچ گئے تھے انہیں عمان کے دروازے تک چھوڑ کر آئے. اسی کو تو کہتے ہیں جھوٹے کو گھر تک پہنچانا. عمان کے دروازے تک ہاتھی چھوڑ کے آئے، اور اب جو پلٹے تو سارے ہاتھی علی کے سامنے کھڑے ہو گئے. علی آگے بڑھے اور آگے بڑھ کے حضرت عمار کہتے ہیں زیر لب علی نے کچھ نہیں پڑھا، اور ہماری سمجھ میں نہیں آیا کہ علی نے کیا پڑھا. اب جب علی نے پڑھا تو یہ جو 39 ہاتھی تھے یہ بولے السلام علیکم یا امیر المومنین. جانور جانتے ہیں امیر کون ہے. السلام علیکم، تقریر ختم ہو رہی ہے. السلام علیکم کیا امیر المومنین. سرکار ہم تو اللہ کی وحدانیت کے قائل ہیں، نبی کی رسالت کے ماننے والے ہیں، آپ کی ولایت کے ماننے والے ہیں، مگر سور سے اشارہ کر کے اس سفید ہاتھی کی طرف دیکھ کے کہنے لگے یہ جو بڑا والا ہاتھی ہے یہ آپ کی ولایت کا منکر ہے. یہ آپ کی ولایت کا منکر ہے. علی نے تلوار کھینچی، اس ہاتھی پہ گندی سوار ہے. علی نے تلوار سے ذوالفقار سے وار کیا تو ہاتھی سے توڑ کے گندی گرا. جیسے گرا علی نے ہاتھ موڑ کے پٹخنی دی اور سینہ اس
کے سینے پہ اس کے گھٹنا رکھا اور رکھ کے اسے اسیر کر رہے تھے. ایسے میں اب جن کے ذہن میں آیت ہے جملہ میرا ان کے لیے ہے, اے ایمان والو عمل کرے, اللہ بھی عمل دیکھ رہا ہے, رسول بھی دیکھ رہا ہے. جہاں علی چاہتے تھے کہ اسے گرفتار کرے یا قتل کرے, اچانک غیب سے آواز آئی, علی اپنا قیدی ہمیں دے دو. دل نہیں چاہ رہا تو باقی کل اب بولتے رہیں گے تو مجھے پتا چلے گا. آپ لباس پڑھے نا بابا سے بلند تو مجھے پتا چلے گا. توجہ, بڑا ہاتھی علی نے مارا, گرا, خلیدی علی چاہتے ہیں گرفتار کریں. غیب سے آواز آئی, یا علی اپنا قیدی ہمیں دے دو. علی نے کندی کو چھوڑا, پیچھے ہٹ کے کھڑے ہو گئے. اب وہ سر سے پاؤں تک علی کو دیکھ رہا ہے جس کے ہاتھ میں اتنا اقتدار ہو, چاہے تو ایک ضرب سے میری گردن اتار دے. کہ علی پیچھے کیوں ہٹ جائے, میں اپنے لشکر کا سالار, تم اپنے لشکر کا سالار, یا قیدی بناؤ یا قتل کرو. اپنی طرف سے نہیں چھوڑا, مدینے سے مصطفیٰ کی آواز آئی ہے. پہلے مومن سے لے کے آخری مومن تک دونوں بازو بلند کر کے مل کے نعرہ مدینہ سے مصطفیٰ کی آواز آئی ہے, میں اپنا قیدی مجھے دے دو. کہ علی بتا دو کیا کہہ رہے ہو, مدینے کا فاصلہ یہاں سے 80 دن کا ہے. اچھا تجھے یقین نہیں آتا. علی نے اس کی آنکھوں پہ ہاتھ پھیرا, دیکھ مدینے کی طرف. اب جو دیکھا, خدا کی قسم بڑا عجیب جملہ آ گیا ہے سامنے, اور جملہ سارے میں کیجیے گا, جملے کے قدر کیجیے گا. اب جو دیکھا کہ مدینے شہر کی فصیل ہے, اور فصیل کے اوپر ایک سورج کا ہاتھ پکڑے تو چھوٹے چھوٹے چاند کھڑے ہیں. نبی بھی کھڑے ہیں, حسن مولا, حسین مولا. یہ اللہ کے حبیب اور میرے بھائی اور اللہ کے رسول. کہا یا علی یہ جو بچے دو ساتھ کھڑے ہیں, ایک میرا شہزادہ حسن, ایک میرا شہزادہ حسین ہے, اور انہوں نے بھی حکم دیا ہے کہ تجھے چھوڑ دیا جائے. اچھا یا علی پھر یہ میری آواز سن رہے ہیں اتنی دور سے؟ خدا جانے میں کیا پڑھ رہا ہوں اور آپ کیا سن رہے ہیں. یہ میری آواز سن رہا ہے, بالکل سن رہا ہے, تجھے دیکھ بھی رہے, سن بھی رہے. علی پھر ان سے کہوں مجھے جواب دو. جلال کے عالم میں کہنے لگے اپنی حیثیت پہچان, وہ اللہ کا محبوب ہے. میں مجبور نہیں کرتا, آواز دے کے دیکھ لے, اگر مناسب سمجھیں گے تو تجھے جواب دے دیں گے. ابھی بھی میرے سننے والوں کو نتیجہ نہیں ملا. ہم کو پکارنا واجب ہے, ان پہ جواب دینا واجب نہیں. تو اگر کسی کو علی کے روزے سے جواب نہ آئے, سمجھ لینا علی نے منکر کو جواب دینا ضروری ہی نہیں سمجھا. مل کر دل بولو علی مولا, علی مولا, علی مولا, جگر بولو علی مولا, علی مولا, میرا مولا, میرا مولا, علی مولا, علی مولا, ہمیں فرمان کے مولا, علی مولا, علی مولا. سب مل کے علی نے منکر کو جواب دینا ضروری ہی نہیں سمجھا, بس اس کا یہ کہنا تھا. وہاں سے آواز آئی مصطفیٰ کی مدینے سے, 80 دنوں کا فاصلہ علی عمان میں. پلٹ کے نبی نے کہا کندی ابھی بھی تجھے شک ہے, ہم عمل کو دیکھتے بھی ہیں, سنتے بھی ہیں. کائنات کا جو شخص جہاں جو عمل کر رہا ہے, میرا نبی اسے دیکھ بھی رہا ہے, سن بھی رہا. کل بتوفیق الہی یہیں سے متصل ہو جاؤں گا, سارے عمل نبی
جناب ام سلمہ روایت کرتی ہیں کہ ایک دن بیٹھے بیٹھے اللہ جانے نبی کے تصور میں کیا آیا کہ چیخ مار کے رونے لگے. میں نے پوچھا یا رسول اللہ خدا کبھی نہ رلائے یہ کس بات کا ذریعہ ہے؟ کہ ام سلمہ میرا حسین 3 دن کا پیاسا مارا جائے. آپ کی آوازیں بلند ہو گئی, آپ کی آنکھوں نے اشکوں کا وضو کر لیا. عزاداروں 2 محرم آ گئے, 8 دنوں کے مہمان رہ گئے وہ تمہارے عزاخیوں میں. یہ سوچ کے رونا اگلے برس وہی ہوئے گا جو رہے گا. خدا ہمیں اس رومال کو خالی لوٹانے کی ہمت نہ دے. وہ بیوی جو اپنے بچے کا پرسہ لینے کے لیے آتی ہے اور رومال پھیلا کے یہ کہتی ہے کوئی میرے بچے کو رونے والا, یہ سوچ کے رونا یہ اجڑی ہوئی ماں کی تمنا. اجرکم اللہ. ایک مرتبہ جناب ام سلمہ نے پوچھا یا رسول اللہ وہ کون سی زمین ہوگی؟ کہ ام سلمہ ذرا میرے 2 انگلیوں کے درمیان دیکھو. رسول نے ام سلمہ کو کربلا کی زیارت کرائی اور جناب ام سلمہ روایت کرتی ہیں کہ ایک مرتبہ ہاتھ بڑھا کر کچھ خاک میری مٹھی میں رکھ دی اور کہا اس خاک کو محفوظ کر لو, جس دن یہ خاک خون میں بدل جائے ام سلمہ سمجھنا میرا حسین مارا گیا. عزاداروں وقت گزرتا گیا. جب 28 رجب آئی نقل سنی تھی آپ نے حسین کی روان کی. حسین نے یہاں چلنے کا اعلان کیا, وہاں ام سلمہ حسین کے پاس آئی. میرے لال حسین میں تمہیں جانے سے تو نہیں روکوں گی, لیکن میرے لال کچھ دنوں کے لیے اپنے جانے کو مؤخر کر دو بیٹا. کاماں کیا وجہ ہے؟ پلٹ کے کہا کہ جب تمہارے نانا اس دنیا سے گئے تو جنوں کی عورتوں نے ہمارے گھروں میں نوحہ کیا تھا. جب تمہاری اماں اس دنیا سے گئی تو جنوں کی بیویوں نے ہمارے گھروں میں نوحہ کیا تھا. حسین جب تمہارے بابا اس دنیا سے گئے تو محلہ بنی ہاشم میں جنات کی بیویوں کے رونے کی آواز آتی تھی. حسین جب سے تم نے جانے کا ارادہ کیا ہے بیٹا مجھے پیچھے سے جنوں کی عورتوں کی رونے کی آواز آ رہی ہے. کہ اماں یہ سفر اب رک نہیں سکتا. اور یہ کہہ کے جب سفر کو آمادہ کر لیا تو حسین اپنے نانا کے قبر کی طرف چلے. یہ حسین کی نانا سے رخصت ہے عزاداروں. ایک مرتبہ ایسے چلے جیسے کوئی تینوں دنیا کا بادشاہ جا رہا ہو. سینہ پھیلا ہوا ہے, سر اٹھا ہوا ہے, تیز قدموں کے ساتھ حسین نانا کی قبر پر آئے اور ایک مرتبہ اپنے آپ کو نانا کی قبر پہ گرا لیا اور وہ کہ کہنے لگے نانا آپ کی یہ امت مجھے مدینے میں رکھنے نہیں دینا چاہتے. اور یہ کہہ کے اتنا رہے کہ حسین کو غش آ گیا. سنو گے آزادارو جملہ, اب غش آیا تو خواب میں کیا دیکھا کہ رسول قبر سے باہر آئے ہیں. حسین کا سر اپنے زانوں پہ رکھا. ماتم کرنا آزادارو, آپ کے ماتم میں کوئی پابندی نہیں. حسین نے اپنا سر نبی کے زانوں پہ رکھا. نبی نے حسین کے 4 بوسے لیے. یہ سن لو تو گھر تک ماتم کرتے ہوئے جاؤ گے. پہلا بوسا مصطفیٰ نے حسین کی پیشانی کا لیا. ماتم کرنا آخری مومنٹ تک, ہائے کی آواز بلند کرنا. امام صادق نے آپ کو دعا دی ہے پروردگار اونچی ہو کے رحمت نازل فرما جو ہمارے مصائب میں بلند ہوتی ہیں. سب سے پہلا گوشہ حسین نے پیشانی کا لیا. میں نے مقاتل میں بہت تلاش کیا کیا وجہ ہے کہ پہلا گوشہ پیشانی پہ دیا. جب میں نے مقاتل کے صفوں کو الٹا نہ آزاداروں جانتے ہو کیا پتا چلا؟ عاشور والے دن پہلا پتھر حسین کی پیشانی پہ لگا. دیتے آنا پیسہ دیتے آنا اس کا دوسرا گوشہ حسین کے لبوں پر دیا. جب میں نے کتابوں کے صفحے الٹے تو 2 وجوہات نظر آئی. پہلا یہ لب پیاس سے سوکھ چکے تھے اور دوسرا جملہ سنو گے مجھے معاف کرنا, اللہ جانے میں کیسے پڑھوں گا اور آپ کیسے سنیں گے. شاید اس وجہ سے پیسہ لیا ہو کہ ایک دن اپنی لبوں پہ اپنے شہاد کی چھری چلے گی. اجرکم اللہ. تیسرا بوسہ حسین کے سینے پہ دیا. اجرکم اللہ. میں نے پھر کتابیں کے اور آنکھوں پہ 2 وجوہات ملی. پہلے تو عصر عاشور شبر ملعون کہا,
सीने पे रखा हुआ था। और दूसरी वजह, जब शाम गरीबा आई ना तो जनाब फिजा रिवायत करती है कि मैंने देखा सामने से कर दो रही। मैंने कहा शहजादी लश्कर दोबारा आ रहा है। एक मर्तबा अली की बेटी ने खैमे की टूटी हुई लकड़ी से जो पर्दा बनाया था उसे उठाया, और अब जो लश्कर की तरफ देखा तो घोड़ों की नालबंदी की जा रही थी। हुसैन का लाशा करबला की जमीन पर है। शायद नबी ने इसलिए वेशा दिया कि जब लाशा पामाल होगा घोड़े की दांतों से हुसैन की दाएं की बसलियां दाएं की बसलियां अजरकुम अल्लाह बुलंद आवाज से रोना ज्यादा रहो। आपका कोई इमाम ऐसा नहीं है जो ये कहता न गया हो जब हमारी मुसीबत पे रोना तो ऐसे चीख मार के रोना जैसे बूढ़ी माँ जवान बेटे के लाशे पे रोती। एक मर्तबा कब्र रिसालत से विदा किया और अब जो चलने लगे तो रावी कहता है कि एक मर्तबा भाई की कब्र पर आए, लेकिन इन दोनों कब्रों में हुसैन के आने की रवश अलग थी। सीना फैला हुआ था, कदम उठा उठा के चलते थे, सर बुलंद करके चलते थे। मगर जब रात ढल गई और हुसैन रात के अंधेरे में बकी के कब्रिस्तान की तरफ चले तो सुनोगे आजादार जुमला। अब जो बकी के कब्रिस्तान में दाखिल हुए तो हुसैन ने अपने आप को गिरा लिया और घुटनों और कानियों के बल माँ की कब्र पर आए और कहते जाते थे अम्मा तेरा प्यासा हुसैन अजरकुम अल्लाह। वो जुमले सुन लीजिए। एक मर्तबा काफिला चला। अब जो काफिला चला तो चलते चलते मदीने से कुछ दूर आया था। हजरत अब्बास अपने घोड़े को दौड़ा के आगे आए, मौला जरा काफिले को रोक दीजिए, मेहमानों को बिठा दीजिए। अब्बास क्या वजह है, अभी तो मदीने से चले हैं। रोक के कहने लगे आका कोई बीवी है जो काफिले के पीछे दबे कदमों से आ रही है, मातम करना आजादार हो। एक मर्तबा हुसैन ने पलट के देखा तो बीमार शुगरा आवाज देती थी मालन मालन बता बाबा जरा अजरकुम अल्लाह। मैं आजादारों से पढ़ूंगा यह हमारे से मुहर्रम को, मगर जिंदा सुन रहे यहाँ 2 मुहर्रम को हुसैन का काफिला करबला में वारिद हुआ। 2 मुहर्रम आ गई, जी खोल के पुरसा देना। एक मर्तबा हुसैन के रहबार ने चलने से इनकार कर दिया। हुसैन ने 7 घोड़ों को तब्दील किया, कोई सवारी आगे नहीं बढ़ती। एक मर्तबा घोड़े से उतर के मिट्टी से मिट्टी उठाई और मिट्टी को सूंघ के कुछ कहा। जैसे ही मिट्टी की खुशबू पाई चीख मार के कहने लगे इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अब्बास खेमे लगा दिए जाए, हुसैन क़यामत तक यही है। अजरकुम अल्लाह। एक मर्तबा करीब के लोगों को बुलाया और बुला के कहा ये कौन सी सदनी है। किसी ने कहा ये गाजरिया है, किसी ने कहा ये नैनवा है, मगर उनमें एक बूढ़ा शख्स खड़ा था। उसने पलट के कहा मौला फर्जंद रसूल ज़मीन को करबला भी कहते हैं। हुसैन ने बनी असद वालों को जमा किया और जमा करके कहा देखो हमारे जाने के बाद यहाँ ज़ायर आएंगे, 3 दिन तक हमारे ज़ायरों की मेहमान नवाजी करना, और जब बनी असद के मर्दों को वसीयत कर चुके ना तो यहाँ हमारे लाशें पड़े होंगे, हो सके तो इन लाशों को दफना देना। उसके बाद हुसैन ने अजीब जुमला कहा। एक मर्तबा जाते हुए लोगों को कहा बनी असद वाले जरा अपनी बीवियों को भेजना। बनी असद की बीवियां हुसैन के सामने आई, अजीब तारीफ कराया मेरे मौला ने। कहा ये बीवियों जानती हो मैं ज़ैनब का भाई हूँ, अगर तुम्हारे मर्द खौफ से हमें न दफना सके तो तुम आकर हम पे मट्टी डाल जाना। और जब औरतें जाने लगी तो आवाज दे के नजर अपने बच्चों को भेज देना। अब जो बच्चों का आना था एक मर्तबा हुसैन ने कहा बच्चों अगर तुम्हारे माँ बाप दोनों न दफना सके तो तुम खेलते हुए आना और एक एक मुट्ठी खाक हमारे लाशों पे डाल के जाना। हो गई मजलिस सजादार। आखिरी जुमला सुन लो। एक मर्तबा खैमा जलाया गया, हुसैन खैमे में आए तो फिजा ने आवाज दी आका आपकी बहन ने याद किया। हुसैन ज़ैनब के खेमे में आए, ज़ैनब की आगोश में सकीना बैठी है। एक मर्तबा रो के कहा भैया ये कैसी जमीन है, यहाँ से मुझे आपके लहू की बू आ रही है।
ایک اور جملہ کہا میری شہزادی نے، سنو گے کہ بھیا یہ اتنی عجیب زمین ہے، میں سکینہ کو آغوش میں بٹھا کے یہاں بیٹھی ہوئی تھی، ایک زرد رنگ کی خاک ہے جو ان کے سکینہ کے بالوں میں آئی ہے، اس آئے میں سر سے امامہ اتار دیا، لوگ کہنے لگے زینب اسے یتیمی کی خاک کہتے ہیں، کہ بھیا مگر پشت خیمہ سے کسی بیوی کے رونے کی آواز آتی ہے کہ زینب کہاں پہ جانا، ماں فاطمہ میرا مدینے سے ساز وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون ما